اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا ساری دنیا کو معلوم، لیکن غزوہ بدر 4 ہجری میں بھی ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو، غزوہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اگلے سال میں دوبارہ آؤں گا اور بدر کے موقع پہ آؤں گا، وہاں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، پھر بات ہوگی۔ اب شعبان کا مہینہ آ گیا، سال ہونے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے مطابق 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر 8 دن تک ابو سفیان کا ارادہ کیا۔ اس غزوے کو غزوہ بدر اخری، غزوہ بدر صغری بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ تھا نا جو 2 ہجری میں ہوا، جو مشہور و معروف ہے۔ یہ 4 ہجری میں ہوا، غزوہ احد کے خاتمے کے اوپر ابو سفیان جاتے ہوئے کہا اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد تھا، صحابہ کو لے کے پہنچ گئے۔ ابو سفیان اگرچہ کہہ تو گئے تھے کہ ٹھیک ہے میں اگلے سال پھر آؤں گا، لیکن اندر سے آنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی ایک لشکر لے کے نکلے اور مرض ظہران ایک مقام ہے، وہاں پہنچے اور وہاں جا کے کہا کہ بھئی ابھی خشک سالی ہے، جانوروں کے لیے بھی خوراک صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں آئندہ سال آئیں گے، ابھی نہیں جاتے۔ اصل میں دل میں خوف تھا، طبیعت ان کے اندر یہ تھی کہ بھئی مسلمان نہ آئیں اور سارا الزام مسلمانوں پہ رہے اور ہماری جان بچ جائے، ہماری شان باقی، جھوٹی شان کافروں کی باقی رہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری تیاریوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ یہ مکے سے تو نکلے یہ لوگ اور مرض ظہران مقام تک آئے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک بات غور کریں، غزوہ بدر جب پہلے تھا تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی لڑائی نہ کرو، تمہارا جو قافلہ تھا واپس پہنچ گیا، اب لڑائی کی کیا ضرورت؟ لیکن ابو جہل اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا، کہا نہیں ہم مکے سے نکلے ہیں، مسلمانوں کو مٹا کے ہی دم لیں گے۔ یہ اس وقت کا جذبہ تھا، اور اب حالات بدل گئے۔ وہ خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو۔ جب ابو سفیان نے کہا واپس جانا ہے، پورے لشکر میں سے ایک آواز بھی نہیں آئی کہ ہاں ہم نے نہیں جانا، ہم آئے کیوں تھے، بلایا کیوں تھا، لے کے کیوں آئے ہو، سارے ہی واپس چلے گئے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی دھاک ان کے اوپر بیٹھ چکی تھی، رعب بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، کفر کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ نا جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے، دھوکے سے بڑا کام لیتا ہے۔ اب چاہتے تو یہ خود نہیں تھے کہ ہم آئیں اور لڑیں، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری دھاک بھی باقی رہے۔ تو کیا کیا اس وقت؟ پھر ان لوگوں نے ایک نعیم ابن مسعود نامی شخص کو، جو مدینہ طیبہ جا رہا تھا، خوب مال دیا، پیسے دیے کہ دیکھو بھئی تم جاؤ اور جا کر پورے مدینہ میں مشہور کر دو کہ کافر بڑی تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑا ان کے پاس اسلحہ ہے، بڑی ان کے پاس تعداد ہے، وہ آئیں گے اور حملہ کریں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے ابو سفیان کا مقصد کیا تھا؟ کفر کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس قسم کی خبریں جب مشہور ہوں گی، مسلمان خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہ جنگ کے لیے نکلیں گے ہی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ اور آج بھی کفر اسی طریقے سے کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی باتیں اڑا دو جھوٹی، اپنی تیاریوں کی، اپنی چیزوں کی، کہ یہ بددل ہو کے بیٹھ جائیں۔ لیکن صحابہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچی یہ خبر کہ کفر پوری تیاری کر رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، فزادتہم ایمان، ایمان کے اضافہ، اور وہ جوش ایمانی میں اضافہ ہو گیا۔ اور کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے رہتے تھے اور چلے۔ یہاں سے سیرت سے کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ کفر تو مختلف قسم کا پروپیگنڈا، جھوٹی خبروں سے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش ہمیشہ کرے گا، لیکن ہمارے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سیرت صحیح ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، کہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے ان کے کسی پروپیگنڈے کا اثر نہیں لیا، ان کی تیاریوں کا کوئی اثر نہیں لیا، اپنی تیاری جتنی کر سکتے تھے وہ کی اور آگے پیش قدمی کی۔ جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیا کہ ادھر سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں سے بھی ایک پروپیگنڈا آفیسر بھیج دیا جائے، تم وہاں جا کے پروپیگنڈا کرو۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ہی دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، کشمیر بھی اس پہ آزاد ہو جائے، ہمارے مسئلے بھی اس پہ حل ہو جائیں، سارا کچھ اس پہ حل ہو جائے۔ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، دھوکے کا سہارا لیا، لیکن نبی علیہ السلام نے عمل کا سہارا لیا۔
اللہ کے اوپر توکل کا معاملہ رکھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی طور پر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔